الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نكح بألف على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها أو بألف إن أقام بها وبألفين إن أخرجها فإن وفى أي فيما نكحها على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها وأقام أي فيما نكحها بألف إن أقام بها وبألفين إن أخرجها فلها الألف وإلا فمهر مثله. هذا عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فعنده الشرط الأول صحيح دون الثاني وعندهما الشرطان صحيحان. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اور اگر نکاح کیا 1000 کے بدلے اس شرط پر کہ نہیں نکالے گا اس کو. اب اس پر ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. اسلام کے اندر اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ بیوی جہاں ہے اس کو وہیں رکھیں، مکان وہاں لے کر دیں، اس کے ساتھ رہیں، کاروبار کریں، اس کے پاس آئیں جائیں جی، تاکہ وہ اپنے ماں باپ سے رشتہ داروں سے دور نہ چلی جائے. یہ بھی چیز ہے جی، پچھلی کتابوں میں بھی پڑھا ہے آپ نے جی. یہ تو اب اس نے کہا کہ حق مار 1000 ہے، میں تجھے یہاں سے نہیں نکالوں گا. او تھلے دیکھو، یعنی نہیں سفر کرے گا اس کے ساتھ اس شہر سے، یا نکالے اس کو من مکان ما، کسی جگہ سے بیٹھی رمے گی تم، یا نہیں شادی کرے گا اس کے ہوتے ہوئے جی. 1000 پر حق مار ہے، تجھے یہاں سے نکالوں گا نہیں، یہیں رہے گی تم. یہ علیحدہ مسئلہ ہو گیا. حق مار تیرا 1000 ہے، شان تو تیری زیادہ ہے، لیکن تیرے ہوتے ہوئے میں کسی اور سے شادی نہیں کروں، تو اکیلی رہے گی، جو کچھ ہوگی تو اکیلی کھائے گی. یا یوں کہا، یا نکاح کیا 1000 کے بدلے اگر اقامت کرے گا عورت کے ساتھ، جہاں تو ہے نا یہیں رہے گی، تیرے ساتھ رہوں گا، تو مہر 1000 ہے. اور نکاح کرے 2000 کے بدلے اگر اس کو لے جائے اپنے جہاں مرضی، کہ میں تجھے یہاں سے لے جاؤں گا، اپنے گھر لے جاؤں گا نہیں، جہاں میں رہتا ہوں، تو تیرا باہر کتنا ہے؟ 2 عورت نے قبول کر لیا جی. یہ مسئلے ہو گئے. پس اگر اس نے وفا کی، اگر اس نے وفا کی، یعنی اس صورت میں کہ نکاح کیا عورت سے اس شرط پر کہ نہیں نکالے گا اس کو یا نہیں شادی کرے گا اس پر، یہ پہلی 2 صورتیں. اور اقامت کی، یعنی اس صورت میں کہ نکاح کیا اس سے 1000 کے بدلے اگر اقامت کرے گا اس کے ساتھ، اور 2000 کے بدلے اگر نکالے گا، تو اس نے وفا کی، اقامت کی، تو عورت کے لیے 1000 ہے، عورت کے لیے 1000 ہے. اور اگر وفا نہ کی، اور اگر تو پھر مہر مثلی ہے، پھر مہر و مثل ہی، مہر کی مثل ہے. تو مثل ہاں ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، عورت کے مہر کی مثل. یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وفا کرے تو وہ 1000 ہے، وفا نہ کرے تو پھر مہر مثلی، مہر مثلی ہے.
فَعِنْدَهُ آپ کے نزدیک شرط اول صحیح ہے، ثانی صحیح نہیں ہے، شرط اول صحیح ہے، ثانی صحیح نہیں ہے، اور عندہما دونوں شرطیں صحیح ہیں، اور عندہما دونوں شرطیں صحیح ہیں۔ اب شرح دیکھو کوئی بات سمجھ آئے گی۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ وَإِنَّا کہا بھائی معنی کے نکاح کی عورت سے بدلے 1000 کے مہر، جی اس شرط کے ساتھ کہ نہ نکالے گا عورت کو اس شہر سے، یعنی نہیں سفر کرے گا اس کو لے کر، جی یا نہیں نکالے گا عورت کے گھر سے، جی تمہارا تو کلچر یہ ہے نا بھئی لے بھی جاؤ تو بلکہ باہر ہی لے جاؤ، جی تو مٹک مٹک جاواں، مطلب ساڑھا تو کلچر یہ ہے نا جی بھی کرو کڈو انہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا شادی کی نکاح کی ایس شرط کے ساتھ کہ نئی شادی کرے گا دوسری عورت سے جب تک یہ فی نکاح ہاں، تو فی نکاح ہی ہوئے تو زیادہ بہتر ہے، جب تک زوج کے یہ نکاح میں رہے گی اس وقت تک دوسری شادی نہیں کروں گا، ہے فی نکاح ہاں لیکن ہی ہونا چاہیے نا بھی مرد کے نکاح میں۔ خیر اچھا جی، قولہ او بے الفن او بے اگلی جزی، یعنی شادی کی اس نے، جی ورددا لکھے ہونا تو دیکھا نا لفظ کی لکھے ہے رددا، سنے ہی جی ٹھیک کرنا ہے نا، تردید ہے نا، تردید ہے نا، اور یعنی شادی کی اور تردید کی، رد پنجابی والا رد نہیں، بیمار کی 2 صورتیں بنائیں اور 2 قسمیں بنائیں، ورددا تردید کی 2 قسمیں بنائیں، مہر میں کس طرح، بئی طور کے مہر 1000 ہے اگر اقامت کرے گا اس کے ساتھ شہر میں، اور مہر 2000 ہے اگر اس کو لے جائے گا اس شہر سے۔ یہ ہے تردید کہ 2 صورتیں بنائی مہر کی، یہاں رکھوں گا تو 1000 ہے، اگر یہاں سے لے جاؤں گا تو 2000 ہے۔ فَإِن وَفَّا ماضی ہے، وفا یفی سے بھی، تے وفا یوفی توفیہ سے بھی، دونوں کو معنی ہے کہ وفا کرنا، یعنی پس اگر لایا زوج ما شارتا کو اندل، ما شارتا عند العقد کو لایا، کس کو لایا؟ وہ کیا تھا؟ وہ نہ نکالنا عورت کو پہلی صورت میں، یا نہ شادی کرنی اس پر، جی تو فالہا الالف، بہرحال پہلی صورت میں 1000، پس اس لیے کہ مقرر کیا اس نے، مقرر کیا وہ چیز جو صلاحیت رکھتی ہے، کیا 1000 درہم رکھتی صلاحیت کے نہیں، اور وہ 1000 ہے، اور نہ نکالنا عورت کو یا نہ شادی کرنا عورت پر، جی دھیان کرے جی، پس بے شک اس میں نفع ہے عورت کا، اور وہ نفع وقد تم رضاہا، اور تحقیق پوری ہو گئی رضا اس کی، جی پس واجب ہے 1000 عند الوفا، وہیں رکھا، یا اس پر جو دوسری شادی نہیں کی، تب چونکہ عورت جی کی جو رضا تھی وہ پوری ہوگی تو لہذا کیا ہوگا 1000 ہی مہر ہے، اور اگر نہ وفا کی اس کے ساتھ تو پس فوت ہو گئی رضا عورت کی کس کے ساتھ؟ 1000 پر، تو اس لیے راضی ہوئی تھی کہ یہ کام ہوگا جی، اس لیے کہ
ذکر کیا زوج نے مسمہ کے ساتھ وہ جو نفع دے گا کس کو؟ وہی رکھوں گا، یا تیرے اوپر دوسری بیوی نہیں لاؤں گا۔ تو فَعِندَ فَوَاتِهِ، تو اس کے فوات کے وقت منعدم ہوگی عورت کی رضا، اس کی رضا تو ختم ہوگی جس پر راضی تھی، کیونکہ عورت نہیں راضی ہوئی تھی 1000 کے ساتھ، ہوتے وقت کی لکھے مطلقاً لکھے ہونا ہے، نہیں راضی ہوئی تھی 1000 کے ساتھ مطلقاً، بل مع ذالک شرط، ایمی ہے نا، ہاں اپنی کتاب دے بھی ٹھیک کریے، غلطی ہے تھی جی، کیونکہ عورت نہیں راضی ہوئی تھی 1000 کے ساتھ مطلقاً، مطلقاً 1000 پر راضی نہیں ہوئی تھی، بلکہ 1000 مع ذالک شرط، بلکہ 1000 مع ذالک شرط، کیا شہر سے یہاں سے نہیں نکالنا، یا دوسری شادی نہیں کرے گا، سمجھ آ گئی ہوں؟ اے شاباش سے، تو پس امام صاحب فرماتے ہیں چونکہ 1000 کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی ہوئی تھی، لہٰذا پس فاسد ہو گیا تسمیہ، کیا ہو گیا؟ تسمیہ فاسد ہو گیا، کیونکہ جو ساتھ ایک چیز تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تو لہٰذا جب تسمیہ فاسد ہو جائے تو پھر واجب ہوتا ہے مہر مثلی، کیا واجب ہوتا ہے؟ مہر مثلی واجب ہوتا ہے۔ اور بہرحال صورت ثانیہ میں کیا ثانیہ کہ اگر یہاں رکھا تو 1000، اگر لے جاؤں گا تو بہرحال صورت ثانیہ میں بس اس لیے کہ جب لایا ما وعدہ کو جی وہی رکھا تو پس واجب ہے 1000، اور عدم وفا کے وقت واجب ہو جائے گا مہر مثلی باوجہ تسمیہ کے، نہیں یہ صورت ثانیہ سے مراد ہے، اور دوسری شادی نہیں کی، دوسری شادی نہیں کی، اب اگلا شروع نہیں ہوا، دوسری شادی نہیں کی، 2 صورتیں تھیں نا، تو دوسری شادی اگر اس نے نہیں کی تو پھر تو 1000 ہے، اور اگر کی ہے تو چونکہ اس نے وہ جو تسمیہ تھا وہ تو فاسد ہو گیا، وہ اس کے ساتھ ایک شرط تھی کہ دوسری شادی نہیں کرے گا، کر لی ہے، تو لہذا اب کیا ہوگا؟ مہر مثلی واجب ہوگا۔ دون الثانی برخلاف صورت کے اگر شادی کی عورت سے، خیر یہ ختم تفصیل آ رہی توجہ کریں جی، برخلاف صورت کے، یعنی امام کے ساتھ نصاب نزدیک شرط اول صحیح ہے جی، ثانی صحیح نہیں ہے جی، تے برخلاف اس صورت کے اگر شادی کی اس نے عورت سے، پھر بات کھل جاتی آ رہی ہے، شادی کی عورت سے 1000 پر کہ اگر وہ قبیحہ ہے، اگر وہ کوئی خوبصورت نہیں ہے نا تو پھر 1000 اکمار ہے، اور 2000 پر اگر وہ جمیلہ ہے جی، تو پس بے شک صحیح ہیں دونوں شرطیں اندہ بھی علی الاصح جی، کیوں؟ بوجہ جہالت کی قلت کے یہاں، کیا کہ بھی خوبصورت ہے کہ خوبصورت نہیں، واضح ہے جی، اور یہ اس لیے کہ مسئلہ متقدمہ میں جی داخل ہو گئی ہے مخاطرت، دیکھا لفظ یہ ہے نا بھئی خاطرداری کرنی، اس لیے کہ مسئلہ متقدمہ میں داخل ہوئی ہے مخاطرت، خاطرداری، دل کا اس کا خیال کرنا، تسمیہ ثانیہ میں، کس میں؟ تسمیہ ثانیہ میں، اس لیے کہ زوج نہیں پہچانتا کہ کیا اس کو لے کر جائے گا یا 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، جانا پڑ جاتا ہے جی، اور یہ مسئلہ کہ عورت
ایک صفت پر ہوگی حسن سے یا، اور یہ مشاہدات سے ہے، یہ مشاہدات سے وہ جو شرط تھی لے کر نہیں جاؤں گا اس کا تو مستقبل میں پتہ نہیں ہے، ہو سکتا مجبوری بنے جانا پڑ جائے، لیکن اس مسئلے میں تو یہ چونکہ مشاہدے سے ہے، جب وہ بیوٹی پارلر تو منہ تو آنا ہے تو عرشیں چمک جانی ہے، تو پس ہو گئی جہالت اس میں یسیرہ جی۔ اور سنا جب من صورے شرط ثانی کے فساد کی صورتوں سے ہے وہ صورت، اگر شادی کی عورت سے 1000 پر، اگر وہ ہے مولات، کیا ہے مولات، کہ یا نہیں ہے اس کے لیے کوئی بیوی، امرت لکھے نا تلفظ میں، کہ یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، شخص کے لیے بیوی بھی شادی کی 1000 پر، دھیان کریں کہ اگر وہ کیا ہے لونڈی ہے تو آزاد کردہ مولات ہے جی، یا یہ ہے کہ شادی کی اس پر کہ میرے پاس عورت کوئی نہیں ہے پہلے، تو پہلی ہے، اور 2000 ہوں گے اگر وہ حرہ ہوئی، اگر وہ یعنی لونڈی ہے تو 1000 ہے، حرہ ہوئی تو، یا میرے پاس بیوی کوئی نہیں تو 1000 ہے، اگر بیوی ہوئی تو پھر 2000 ہے، تو یہ بھی یہی ہے جی، سنیں جی۔ تو وہ من صور فساد شرط ثانی شرط فاسد ہے، لہذا تو یہاں بھی چونکہ جہالت ہے اس لیے کیا ہوگا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اسی طرح ہوا تو پھر تو 1000 ہے، اگر اسی طرح نہ ہوا تو پھر مہر مثلی ہے، امام صاحب یہ فرماتے ہیں۔ اور اندہما شرطان صحیحان، وہ اشیاء دیکھو، اس لیے کہ وہ دونوں عقدان ہیں، بے بدلین ہیں، معلومین ہیں، پس واجب ہے تصحیح دونوں کی تخییر کی وجہ پر، عورت کو اختیار دیا جائے گا جیسا کہ صحیح ہے، سنیں جی اب ایک اور مثالیں دیتے ہیں، اور جیسا کہ صحیح ہے اس صورت میں کہ جب شادی کی شخص نے عورت سے 1000 پر اگر کبھی ہاں اور 2000 پر اگر جمیلہ، تو جیسے یہاں امام صاحب فرماتے ہیں ٹھیک ہے دونوں، تو یہاں بھی ٹھیک ہے۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ شرط اول صحیح ہے بالاتفاق، پس تعلق پکڑے گا عقد اسی کے ساتھ، اور صحیح ہوگا تسمیہ وہ جو اس عقد کے ساتھ ہے، اور شرط ثانی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کا پتہ کوئی نہیں ہے جی، اس لیے کہ جہالت پیدا ہوئی ہے شرط ثانی سے، اور اس لیے کہ وہ منافی ہے اس شے کے موجب کے جو صحیح ہے، اور وہ کون ہے، شرط اول ہے، اس لیے کہ شرط اس لیے کہ موجب اس کا مہر مثلی ہے، اندہ عدم الافا، وفا نہیں کی تو، اور منافی موجب کا منافی وہ جو صحیح ہو وہ غیر صحیح ہوتا ہے، صحیح کے موجب کا منافی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور نکاح تو نہیں باطل ہوتا کس کے ساتھ، اور مہر مثلی ہی اصل ہے، بھی اصل تو مہر مثلی ہے، مسمہ تب ہوتا ہے جب مقرر ہو، مقرر نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، جو شرعن چیز ہے وہ تو مہر مثلی ہے، تو پس واجب ہوگا رجوع اس کی طرف، اور اگر نکاح کیا اس نے، اچھا شرند ہے، بسم اللہ الرحمن، اچھا جی، وَمِنْهَا، اور ان صورتوں سے ہے بھی کیا، شادی کرنا عورت سے 1000 پر اگر سیبہ ہے اور 2000 پر اگر، تو پس اس پا فعلا تقدیر عورت کے سیب ہونے پر 1000 لازم ہے، اور بکارت کی تقدیر پر امام صاحب فرماتے ہیں 2000 نہیں ہے بلکہ بار مثلی ہے، بے شرط اس شرط کے ساتھ کہ وہ جو مہر مثلی ہے نا
وہ نہ زیادہ ہو 2000 پر اور نہ کم ہو 1000 سے، ان کے درمیان رہے گا۔ قضا فی الفتح، خلاصہ یہ ہے کہ انا فی صورت تزویدی دیکھو کی لکھے ہوتے ہوئے تردید، یہ غلطی ہے نا ساری، ٹھیک کرو گے تو تاں کھانے چ پوے گی جی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تردید بین القلت والکثرت کی صورت میں جی کی تردید بین القلت والکثرت 1000 2000 کی تردید کی صورت میں الثانی عندہ فاسد، ثانی امام صاحب کے نزدیک فاسد ہے لہذا مار مثلی، جی پس اگر پایا گیا اس میں شرط العقل تو واجب ہوگا اقل کتنا 1000، اگر 1000 کی شرط پائے گی تو 1000 ہوگا، وگرنہ پس لازم ہوگا اس کو، لا یلزم ہاں بَإِلَّا وگرنہ پس نہیں لازم ہوگا اس کو، اکثر کون 2000، بلکہ مہر مثلی خلاف ہے واسطے صاحبین کے، وہ کہتے ہیں نہیں 2000 ہوگا۔ لازم ہوگا صرف یہ جو قب اور جمال والا مسئلہ ہے اس میں امام صاحب اور صاحبین اکٹھے ہیں جی کہ خوبصورت نہیں ہے تو 1000 ہے، خوبصورت ہے تو 2000 ہے 2000 ہے، وہ سمجھ گئے او بلا تو اگے وائندہ وعند زفر رضی اللہ تعالی عنہ کل منہما فاسد اندہ ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک دونوں سے فاسد ہے، ہر ایک دونوں سے فاسد ہے۔ او بیکھو تھلے، اس لیے کہ ذکر کیا زوج نے شے واحد کے مقابلہ میں، شے واحد کون ہے؟ اس کے مقابلہ میں بدلین مختلفین علی سبیل البدل، وہ کون ہے؟ 1000 اور 2000 ہے، شے ایک ہے بعد دو ہے، پس فاسد ہو گیا تسمیہ بوجہ جہالت کہ وہ 1000 اس کا مول ہے یا 2000 ہے، تو واجب ہے مہر مثلی۔ رہنا شہنے کا تو مقصد نہیں ہے، مقصد تو اس کی عزت، پیسے تو اس کے تمتع کے ہیں۔ اور دیکھو کل منہما فاسد، پس اندہ ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں واجب 1000 اگر اقامت کرے اس کے ساتھ، اور نہیں واجب 2000 اگر لے جائے اس کو، بلکہ واجب ہے دونوں صورتوں میں، مار مثلی لیکن وہ مار مثلی نہ کم ہو 1000 سے اور نہ زیادہ ہو، 2000 پر اس کے اندر رہے۔ جی اور یہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ذکر کیا اس نے بدو کے مقابلہ میں، اور وہ تو شے واحد ہے، بے مقابل شیئین مختلفین علی سبیل تردید، یعنی 1000 اور 2000 تو پس فاسد ہو گیا تسمیہ بوجہ جہالت کے کہ پتہ نہیں وہ 1000 بنے گا کہ 2000 بنے گا، تو پس واجب ہے مہر مثلی، جیسا کہ حکم ہوتا ہے فساد کی صورتوں میں۔ وہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ او خنزیر شراب وغیرہ مقرر کیے تھے تو وہاں کیا تھا؟ مہر مثلی تھا، تو یہاں بھی مہر مثلی ہے۔ اور وہما صاحبین کہتے ہیں کہ اگر ذکر کیا ہر ایک کو شرطین سے، نہ بے شک ذکر ہر ایک کا شرطین سے، یہ تقیید ہے، یہ ذکر کیا ہے؟ مقید کرنا ہے، اور نئی جہالت ہر ایک میں، وہ تو وضاحت کر دی اس نے کہ نہیں وضاحت کی، وضاحت ہو گئی ہے، تو لہٰذا فیصحان دونوں، صحیح ہے 1000 ہے تو 1000 ہے، 2000 ہے تو 2000 ہے، جون سی چیز پائے گی وہ دے گا۔ پس واجب ہوں گے اولان اگر وفا کی اس نے، واجب ہوں گے الفان اگر وفا کرے، شرط اول کے ساتھ، اور الفان اگر لایا شرط ثانی ثانی کو، یہ یاجب الالفان ہے کہ الف ہے؟ کیا لکھا؟ لیکن الفان نہیں نا جی، کیونکہ وہ اگر وہ شرط لائے گا کہ دوسری شادی نہیں کرے گا یا اس کو یہاں سے نہیں لے جائے گا تو کیا ہے؟ حلف ہے، اور الفان ہے اگر لائے گا کس کو؟ شرط ثانی کو، شرط ثانی کو جی، وضاحت اس کی آگے پیچھے۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ بے شک شرط اول، جی 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 کیا شرط اول کہ تجھے نہیں نکالوں گا یا دوسری شادی نہیں کرے گا. کرے گا. شرط اول صحیح تحقیق صحیح ہے باوجہ عدم جہالت کے اس میں، جی پس تعلق پکڑے گا عقد اسی کے ساتھ، اور جہالت پیدا ہوئی یا کس سے شرط ثانی سے تو پس وہ فاسد ہوگی اور نہیں فاسد ہوگا، نکاح اس لیے کہ نکاح نہیں فاسد ہوتا. شروط فاسدہ کے ساتھ. لہذا اگر لے گیا جی یا دوسری شادی کر لی جی. تو اب مار مثلی واجب ہے. صاحبین کے نزدیک، 2000 امام ظفر کے نزدیک ہر صورت میں صورت میں مار مثلی ہے. اے شاباش آگے سمجھ جی مانا کرو اور اگر اور اگر نکاح کیا نکاح کیا 1000 کے بدلے 1000 اس شرط پر، اب یہ شرط اول ہے، یہ شرط اول ہے جی. کہ یہ کہ نہیں نکالے گا اس کو یہ کہ نہیں نکالے گا اس یا نہیں شادی کرے گا اس پر. یا نہیں شادی کرے گا اس پر. اب یہ واضح ہے. جی اور اگر اس نے وفا نہیں کی نہیں کی تو پھر کام الٹ ہو گیا. تے یا یا شادی کرے گا شادی کرے گا 1000 کے بدلے 1000 کے اگر اقامت کرے گا اس کے ساتھ، شادی کی اقامت کی اس کرے گا اس کے ساتھ، اقامت کرے گا اور 1000 کے بدلے اور 2000 اگر 2000 کے بدلے اگر اس کو لے جائے گا، پس اگر وفا کی اگر وفا کی تو یعنی اس صورت میں یعنی اس صورت کہ نکاح کیا عورت سے نکاح کی اس شرط عورت سے پر اس شرط کہ نہیں نکالے گا اس نہیں کو نکالے گا یا نہیں شادی کرے گا اس پر، یا نہیں شادی کرے ایک گا اس پر اور اقامت کی اور اقامت یعنی اس صورت میں یعنی اس کہ صورت نکاح میں کی عورت سے کہ نکاح کی 1000 عورت کے سے بدلے 1000 کے اگر بدلے اقامت کرے گا اس کے ساتھ اگر اقامت کرے گا اور اس کے ساتھ 2000 کے بدلے 2000 اگر کے نکالے گا اس کو اگر تو نکالے گا پس عورت کے لیے پس عورت کے لیے 1000 ہے. 1000 ہے. لیکن اگر اس نے یہ کیا تو وگرنہ پس مہر مثلی ہے. بس مہر مثلی اب ان سب کے اندر ایک ہے پہلی شرط، جی ایک ہے دوسری دوسری شرط، شرط سمجھے؟ جی پہلے میں کیا ہے پہلی شرط 1000 اگر نہیں نکالے گا، نہیں نکالے گا اور نئی شادی نہیں نہ یہ پہلی شرط ہے. جی اس کے ساتھ دوسری شرط کیا ہوگی لا کہ يتزوج اگر نہ وہ تو وکھرا مسئلہ کوک ہوا کہ اس کو نکالے گا، جی نکالے گا جی جی تو وہ نہیں بتایا کہ کتنا مہر ہے، جی یا شادی نہیں کرے گا، یہ تو پہلی شرط ہے. شادی کرے گا دوسری شرط 1000 کے بدلے اگر اقامت کرے گا، جی پہلی شرط ہے 2000 کے بدلے اگر اس کو لے جائے گا لے جائے گا. وگرنہ پس عورت کا مہر مثلی ہاں ہے، اور اس میں کہ مثلی ہی ہے اندر بچ ہاں ہے نا، ہاں ہونا چاہیے، ہی تو غلط ہے نا. وگرنہ عورت کا مہر مثلی ہے، عورت کا مہر مثلی اور یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عند ابی حنیفہ پس آپ کے نزدیک شرط اول صحیح ہے، جی بس آپ کے نزدیک شرط اول صحیح نہ کہ ثانی نہ کہ ثانی دوسری نہیں صحیح، نہیں اور عندہما عندہما دونوں شرطیں صحیح ہیں. دونوں شرطیں لہذا جون سی صورت پائے گی 1000 والی تو 1000 دے گا، 2000 والی تو 2000 دے گا. اچھا جی بسم اللہ. اور عند ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک دونوں میں سے فاسد ہے. ایک دونوں میں سے فاسد ہے. جی اور اگر نکاح کیا شخص نے 1000 کے بدلے 1000 کے ساتھ اس شرط پر کہ نہیں نکالے گا عورت کو یا نہیں شادی کرے گا عورت پر، یا 1000 کے بدلے اگر اقامت کرے گا عورت کے ساتھ، اور 2000 کے بدلے اگر لے جائے گا عورت کو، پس اگر وفا کی زوج نے یعنی اس صورت میں کہ نکاح کیا اس نے عورت سے اس شرط پر کہ نہیں نکالے گا اس کو یا نہیں شادی کرے گا اس پر، اور اقامت کی یعنی اس صورت میں کہ نکاح کیا عورت سے 1000 کے بدلے اگر اقامت کرے گا عورت کے ساتھ اور 2000 کے بدلے اگر لے جائے گا، عورت کے لیے 1000 ہے. وگرنہ عورت کا مہر مثلی، یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بس امام صاحب کے نزدیک شرط اول صحیح ہے نہ کہ ثانی، اور صاحبین کے نزدیک دونوں شرطیں صحیح ہیں، اور عند ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک ان دونوں شرطوں سے فاسد ہے.
استدراک کی استدراک اگلی گل پڑھتے ہیں یار، یہ استدراک ہے اس سے جو سمجھا گیا ہے میں نے طلاق کے قولی وَإِلَّا فَمَهْرُ، مثلها بھی اس سے پتہ چلا کہ مہر مثلی جتنا بھی ہوگا سارا دینا ہوگا جی، دینا ہوگا یہ بات سمجھ آئی۔ حالانکہ اس طرح نہیں، کیونکہ مہر مثلی جب ہو تو جتنا ہوتا ہے اتنا دینا ہوتا ہے، تو یہاں اصل میں 1000 2000 کا مسئلہ آ گیا ہے، اس لیے مہر مثلی کو اس کے اندر رکھنا ہے جی۔ اس بھئی خلاصہ یہ ہے کہ بے شک مہر مثلی کا وجوب اخراج کی تقدیر پر دوسری صورت میں مشروط ہے، بئی طور کے ہو وہ درمیان اس کے کہ ذکر کیا ہے زوج نے اس کو دونوں تسمیوں سے، کیوں؟ باوجہ اتفاق زوجین کے اور راضی ہونے زوجین کے دونوں پر، کہ نہیں راضی ہوئے تھے، عورت راضی تھی 1000 پر اور لے کر جائے گا تو 2000 راضی ہے کہ کوئی نہیں عورت، تو خامد بھی جب راضی ہیں تو پھر رضا کے اندر رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، نہ کہ اضافے پر اور نہ کمی پر، دونوں راضی نہیں ہیں۔ پس اگر دھیان کرو بھائی، اگر زیادہ ہو گیا عورت کا مہر مثلی کس پر 2000 تو نہیں ہے اس کے لیے اکثر، 2000 سے اکثر نہیں ہوگا، 2 ہی پورا دیں گے۔ سنیں، اس لیے کہ عورت راضی ہوئی تھی معاہو بہما، راضی ہوئی تھی زوج کے ساتھ 2000 کے بدلے اس شرط پر جی، کیوں؟ لے تردید ہی نا، تو تزوید لکھا غلطی جے، باوجہ تردید کرنے زوج کے عورت کے لیے 1000 اور 2000 کے درمیان، تردید اسی میں تھی نا، اگر یوں ہوا تو 1000 ہوگا، یوں ہوگا تو 2000 اس میں تردید تھی۔ سنیں، برخلاف مسئلہ اولا کے، کیونکہ اس میں عدم وفا بشرط کی تقدیر پر عورت کے لیے کیا ہوگا؟ بالغم ما بالغم، کیونکہ اس میں تو دوسری صورت بیان نہیں نہ کی، اس میں تو یہ تھا کیا کہ اگر میں تجھے 1000 مہر ہے، تجھے یہاں سے لے جاؤں گا نہیں، اگر لے جاؤں گا تو پھر کتنا وہ تو ذکر نہیں ہے، وہ پہلی صورت میں 1000 مہر ہے، شادی نہیں کروں گا تو پھر کتنا وہ ذکر نہیں ہے، تو چونکہ وہ دوسری صورت ذکر نہیں ہے لہذا یہاں جب وہ دوسری شادی کرے یا اس کو یہاں سے لے جائے تو مہر مثلی ہے، جتنا ہوگا وہ سارا دینا ہے۔ سنیں، بالغم ما بالغم، کیونکہ دوسری صورت ہے کوئی نہیں، اس لیے کہ عورت نہیں راضی ہوئی تھی بالالف وحدہ، بلکہ راضی ہوئی تھی مع الوصف نافع، کیا ادھر رہوں گی یا تو دوسری شادی نہیں کروں گی، نہیں کرے گا، اور وہ جو ہے نا وصف تو اس کو حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے کیا کیا، اس کو یہاں سے لے گیا یا اس نے دوسری شادی کر لی ہے، شاباش سے۔ اور اگر کم ہو گیا 1000 سے تو پھر اس کے لیے دونوں مسئلوں میں، اب یہ جو صورت ہے یہاں بھی 1000 ہی ہوگا، 1000 سے کم نہیں، کیونکہ 1000 پر تو بات ہوئی تھی جی، اور دوسری اگلی صورت میں بھی 2000 والی صورت میں 1000 میں، وہاں 1000 سے کم ہے مہر مثلی، تو کم نہیں ہوگا، اتنا ہی ہوگا جی، اس لیے کہ زوج راضی ہو گیا تھا 1000 کے ساتھ تو 2000 دے گا جی، سمجھ گئے؟ لیکن ثانیہ صورت میں وہ جہاں 1000 2000 کے درمیان ہے، پہلے میں 2000 نہیں ہے، صرف 1000 ہے، اگلی 2 صورتوں میں 1000 2000 ہے، لیکن ثانیہ میں نہیں اضافہ کیا جائے گا، مہر مثلی کا 2000 پر، اور نہیں کم ہوگا مہر مثلی 1000 سے، شابہ جی، لیکن صورت میں کیا جائے گا مہر 2000 پر اور نہ کم ہوگا مہر 1000 سے۔ المراد بالثانیۃ المسألۃ الثانیۃ وهو قوله او بألف ان اقام بها وبألفين ان اخرجها فإنه ان اخرجها يجب مهر المثل، لكن ان كان مهر المثل اكثر من 2000 لا تجب الزيادة
وإن كان أقل من 1000 يجب الألف ولا ينقص منه شيء لاتفاقهما على أن المهر لا يزيد على 2000 ولا ينقص عن 1000. اسی کی وضاحت ہے. یہ یہاں مسئلہ ثانیہ کون سا ہے؟ مراد ثانیہ سے مسئلہ ثانیہ جس میں تردید ہے، جس میں تردید ہے. اور وہ قول ہے زوج کا کہ او بے الفن ان اقام بہا و بے الفین، یہ اون وغل ہے تو وہ پہلے لائے ان جوڑے ہیں جی ایمیں میں نا متن اچ دیکھو نا بلا واب الفین ان اقام بہا او بے الفین ان اخراجہما، اس طرح جی جی میں پڑھے ہیں او تو واؤ ہے جی. چلو اگر ہوئے تو آگے ہوئے تو زیادہ بہتر ہے کہ 1000 کے بدلے اگر اقامت کرے گا اس کے ساتھ یا 2000 کے بدلے اگر اس کو نکالے گا ہونا تو چاہیے نا، کیونکہ او شروع میں تو نہیں نہ ہوتا نا، وہ تو دو چیزیں تو درمیان چاہتا ہے نا. تو خیر تو یہ جو دوسرا مسئلہ تھا کہ اگر وہاں رکھوں گا تو 1000 کے بدلے 1000 اقمار، اگر لے جاؤں گا تو پھر 2000. کیونکہ اگر نکالا اس نے عورت کو تو واجب ہوگا مہر مثلی. امام صاحب کے نزدیک صاحبین کے نزدیک 2000 ہے، واجب ہوگا مہر مثلی. لیکن اگر ہو مہر مثلی اکثر 1000 2000 سے تو نہیں واجب، اور اگر ہو مہر مثلی اقل 1000 سے تو واجب ہے. 1000 نہیں کم ہوگی، نہیں کم ہوگی 1000 سے کوئی شے. کیوں جی؟ بوجہ متفقون زوجین کے اس بات پر کہ مہر 2000 پر زیادہ نہیں ہوگا، 1000 سے کم نہیں ہوگا. متفق ہوئے ہیں کہ نہیں اسی پر؟ جی آگے سمجھ. لے اتفاق ہما یعنی زوجین، یہ تعلیل ہے دونوں حکموں کی، یعنی عدم زیادتی اور عدم نقصان دونوں کی تعلیل ہے. یعنی یہ بات کہ زوجین راضی ہو چکے ہیں اس بات پر کہ مہر نہیں کم ہوگا 1000 سے اور نہیں زیادہ ہوگا 2000 پر. لے تزوید نہیں، لے تردید المہر، لے تردید المہر. ظاہر ہوں جڑا بندہ کتابت کر اس پہلی باری ویکھیا نبی لفظ جتھے آ گا لگا چلے کوئی پرواہ نہیں. لے تردید المہر بوجہ مہر کی تردید کے دو کے درمیان، دو کون 1000 یا 2000. تو فایو خزانے جی بے ماں پس لیے جائیں گے وہ دونوں کون 1000 یا 2000 اتنے کے ساتھ کہ وہ راضی ہوئے ہیں دونوں اس پر. لہذا مہر مثلی 1000 اور 2000 کے اندر رہے گا، اوپر نیچے نہیں جائے گا. جی مراد ثانیہ سے مسئلہ ثانیہ ہے، اور وہ قول ہے مصنف کا زوج کا اور 1000 کے بدلے لکھا ہو یہ اگر اقامت کرے گا اس کے ساتھ، یا 2000 کے بدلے اگر نکالے گا اس کو، کیونکہ اگر نکالا اس نے اس کو تو واجب ہے مہر مثلی. لیکن اگر ہو مہر مثلی اکثر الفین سے تو نہیں واجب زیادتی، اور اگر ہو اقل 1000 سے تو واجب ہے 1000، اور نہیں کم ہوگی اس سے کوئی شے. باوجہ متفق ہونے دونوں کے اس بات پر کہ مہر نہیں بڑھے گا 2000 پر اور نہیں کم ہوگا 1000 سے. لیکن اگر ہو اس لیے اکثر 2000 سے تو نہیں واجب زیادتی، اور اگر ہو اقل 1000 سے تو واجب ہے 1000 اور نہیں کم ہوگی 1000 سے کوئی شے. باوجہ متفق ہونے زوجین کے اس بات پر کہ مہر نہیں زیادہ ہوگا 2000 پر اور نہیں کم ہوگا 1000 سے. وَإِن نَكَحَ بِهَذَا أَوْ بِهَذَا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا
بسم اللہ الرحمن إن كان بينهما والأخص لو دونه والأعز لو فوقه أي إن نكح بهذا العبد أو بذلك وأحدهما أكثر قيمة من الآخر يجب مهر المثل إن كان بين قيمتي العبدين ويجب العبد الأقل قيمة إن كان مهر المثل دون قيمة هذا العبد ويجب العبد الأكثر قيمة إن كان مهر المثل فوق قيمته فعلم منه أنه إذا كان مهر المثل مساويا لقيمة أحدهما يجب هذا العبد وقال لها الأدنى في ذلك كله. صبر ہے مسئلہ اگلا بھی نالی لیکن دھیان میں. اور اگر نکاح کیا یہ یا یہ متعین نہیں کیا متعین نہیں کیا کہ مہر تجھے دوں گا یہ یا یہ وہ تو شے کہ پئی ہے نا جیڑی ہے میں آواز نہیں یہ یا یہ بھئی وہ چیز ہے وہ کی وضاحت آ رہی ہے. تو اب چونکہ متعین نہیں ہوا تو پس عورت کے لیے مہر مثلی ہے اگر ہو ان دونوں کے درمیان حاضہ اور حاضہ کے درمیان ہو. سمجھ گئے؟ بسم اللہ. اور اخص ہوگا جی اگر مہر مثلی کم ہے اخص سے اور اعز ہوگا اگر مہر مثلی فوق ہے اعز سے. جی پہلا حاض ہے کم دوسرا حاض ہے بڑا. تو مہر مثلی اگر پہلے سے چھوٹا ہے تو یہ جو پہلی چیز ہے یہ دینی ہے اور اگر مہر مثلی بڑے سے بڑا ہے تو یہ جو بڑے والا اشارہ کیا یہ دینا ہے. آگے سمجھ. تو مہر مثلی ان کے درمیان رہے گی. توجہ کرے جب تفصیل یعنی اگر نکاح کیا اس نے کہ حق مار یہ غلام ہے یا وہ غلام ہے جی حق مار یہ غلام ہے یا وہ غلام ہے اور یہ جملہ ساتھ جوڑنا تھا مسئلہ پورا ہوگا. اور ایک ان دو کا اکثر ہے عذرو قیمت کے دوسرے سے. اگر دونوں کی قیمت برابر ہے پھر تو فرق کوئی نہیں ہے پھر تو بات متعین ہے جڑا مرضی ہوگی جی. لیکن ایک جو ہے نا وہ 1 لاکھ ہے دوسرا 2 لاکھ ہے مثال کے طور پہ سمجھے ہی. تو ایک غلام قیمت میں دوسرے سے اب یہ غلام کہہ دیے 2 مجھا کھڑی ہیں تیرا حکمار اے مجھ یا اے بے ایک جیڑی وہ پچھڑے ایک جیڑی تازی سوئی ہے اے 2 لاکھ دی 5 لاکھ دی ہے جی. سنیں جی اسی طرح کوئی بھی 2 چیزیں کوئی بھی 2 چیزیں 2 مکان اشارہ کر دیا ایک مکان 10 لاکھ ہے اور ایک 20 لاکھ ہے مثال کے طور پر کوئی بھی 2 چیزیں اشارہ کر دیا تیرا مہر یہ ہے یا یہ ہے تعین نہیں کیا تو اب کیا حکم ہے واجب ہے مہر مثلی کیا ہے مہر مثلی واجب ہے. اگر ہے مہر مثلی عبدین کی قیمتوں کے درمیان جی جو کم قیمت والا ہے اس سے مہر مثلی زیادہ ہے اور زیادہ قیمت والے سے کم ہے. مثلا ایک کی قیمت 2 لاکھ ایک کی 1 لاکھ مہر مثلی اس کا 1.5 لاکھ ہے تو اب 1.5 دینا ہے. کیا کرنا ہے بات ختم ہوگی. ایک کل 3 صورتیں اور واجب ہے عبد اقل قیمت کا اگر ہے مہر مثلی کم اس عبد کی قیمت سے. مہر مثلی 90,000 ہے اور یہ جو غلام کم قیمت والا یہ 1 لاکھ کا ہے تو یہ غلام دینا ہے کیونکہ عورت کا فائدہ ہے اس میں. نہیں سمجھا ہے کیا کرنا ہے اب یہ خاص ہے یہ مطلب کا خاص دینا ہے. اور واجب ہے
ابد اکثر 2 لاکھ والا ازرو اکثر ازرو قیمت کے اگر ہے مہر مثلی 2.5 لاکھ مثال کے طور پہ مہر مثلی جو ہے وہ کیا ہے فوق ہے ابد اکثر کی قیمت سے سمجھ گئے ہو تو اب کیا دینا ہے 2 لاکھ والا دے علامہ فرماتے ہیں معلوم ہو گئی اس سے یہ بات کہ اگر مہر مثلی مساوی ہو 2 میں سے ایک کی قیمت کے تو اب بھی غلام واجب ہے اب بھی کہ مہر مثلی یا لاکھ ہے یا 2 لاکھ ہے لاکھ ہے تو یہ غلام دینا ہے 2 لاکھ ہے تو یہ دینا ہے یعنی جب کمی بیشی سمجھ آ گئی تو برابری خام خواہ سمجھ آ گئی اور فرمایا ہے صاحبین یہ امام صاحب کا مذہب ہے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے ادنا ہے فی ذالک کلہ ہی اس میں جو لاکھ والا غلام ہے نا وہ دینا ہے وہ مہر مثلی جتنا بھی ہو جی اور سمجھ گئے او بیخ وہ وَإِن نَكَحَا جی وَإِن نَكَحَا حاصل اس مسئلے کا یہ کہ مقرر کرے مولوی شاکر بیوی کے لیے مہر شیئین جو مختلف یل قیمت ہوں جن کی قیمت جنس متحد ہو یا جنس مختلف ہو یہ حرج نہیں ہے سمجھی لیکن دونوں کی اور وَأَطْلَقَ قَوْلَهُ اور مطلق بیان کیا ہے قول بِهَذَا او مطلقاً بیان نہیں کیا کیا چیز ہے کیا چیز ہے مطلق بیان کیا ہے واسطے اشارہ کرنے کے الا تصور ہائے کہ ہمائے چل ٹھیک ہے اس کے مہر کے تصور کی طرف بے صور مختلفہ تاکہ مختلف صورتیں بن جائیں اگر ہوتا نا بے حاضل ابد او بے حاضل ابد تو پھر تو ابد متعین ہو گیا تھا تو یہاں یہ ہے کہ مختلف صورتیں بن سکیں جی تیرا اکمار یہ گندم کی ڈیری جو ہے نا یہ ہے یا یہ جو چاولوں کی ڈیری ہے یہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ گندم جو ہے یہ زیادہ قیمتی ہے چاول کم ہے یا گندم کم ہے چاول زیادہ قیمتی ہیں یہ چیزیں اس کا دھیان رکھنا ہے جی تب یہ چیز مسئلہ بنے گا اگر قیمت ایک ہے پھر کوئی حرج نہیں اچھا جی تو تاکہ مختلف صورتیں بنے مثلا جیسا کہ قول زوج کا شادی کی میں نے اس غلام پر یا اور جیسے قول زوج کا شادی کی میں نے 1000 پر یا متعین نہیں نہ کیا تب ظاہر 1000 2000 قیمت کا فرق ہے کہ کوئی نہیں وہ تو نظر آ رہا ہے جی اور جیسے قول زوج کا شادی کی میں نے اس غلام پر یا 2000 پر تو شرط یہ ہے یا غلام 3000 کا ہو یا غلام 2000 سے کم قیمت کا ہو تاکہ دونوں کی قیمتیں مختلف ہوں وغیرہ ذالک اس لیے کہا کہ تاکہ ساری صورتوں کو شامل ہو جائے اور تو دھیان کریں جب اور برابر ہے حکم درمیان اس کے کہ لائے حرف تردید یہ یا یہ کیا یہ یا یہ دھیان کریں جی اور برابر ہے حکم درمیان اس کے کہ لائے تردید کا معنی تردید کا اب دیکھنا کیسے کہ 2 غلام سامنے کھڑے ہیں وہ کہتا تیرا حق مار ان 2 میں سے ایک اب یہ جو جملہ یہ تردید کے معنی میں اس میں تردید ہو گئی ہے سنیں نا جی کہ 2 میں سے ایک ایشا بس تو یہ سب صورتوں کو یہ شامل ہے مسئلہ فلاحا تو عورت کے لیے مہر مثلی ہے یہ اندہ ہے خلاف اللہما وہ دونوں فرماتے ہیں کہ محض وجہ کرنا ہے محض رجوع مہر مثلی کی طرف ہوتا ہے مسمہ کی ادائیگی کے متاثر ہونے کے وقت جو مقرر کیا ہے نا وہ نہ دیا جا سکتا ہو یا وہ جائز ہی نہیں ہے تب مہر مسمہ تب مہر مثلی ہوتا ہے اور وہ تحقیق اور یہاں ممکن ہے یہاں انکس کے ایجاب کے ساتھ جو کم ہے وہ واجب کر سکتے ہیں کیوں باوجہ ہونے اس کے اقل متیقناً
بھائی دو میں سے یہ تو جو کم قیمت والا دی یہ تو یقینی ہے نا، نہیں ہے، یہ تو یقینی ہے، اس سے تو کم ہے نہیں ہے جی. تو پس اب 3 مسئلے لاتے ہیں جس میں امام صاحب بھی ساتھ ہیں، لیکن آگے جواب ہوگا کہ یہ مسئلے اور ہیں، امام صاحب نے فرق کیا ہے. دھیان کرنا. پس ہو گیا یہ جیسے خلو کیا 1000 پر یا 2000 پر، بھائی میں تجھ سے خلو کرتا ہوں 1000 پر یا 2000 تو بالاتفاق 1000 متیقن ہے، بس صرف 1000 ہی خلو ہے. آگے سمجھ. اب یہاں بھی تردید ہے تو 1000 متیقن ہے. جی یا غلام کو آزاد کیا کہ تو نے مجھے 1000 دینا ہے یا 2000 دینا ہے. تو یہاں بھی تردید ہے، لیکن یہاں بالاتفاق امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ غلام نے 1000 کما کے دینا فرق ہے. جی جی ایک بندے نے اقرار کیا، مولوی شاکر نے اقرار کیا کہ میں نے مولوی غلام حسین کا 1000 دینا ہے یا 2000 دینا ہے. بِأَلْفٍ وَأَلْفَيْنِ ہے. صحیح ہے. جی بچہ تردید ہے کہ میں نے اس کا 1000 دینا ہے یا 2000 دینا واو عاطفہ نہیں ہے، تردید ہے. وہ 300 3000 بن گیا. ابھی میں نے اس کا واو کہ الف ہے کہ او ہے، او ہے نا، اینو او بناؤ نا، واو غلط ہے جی. کہ اقرار کیا میں نے فلاں کا 1000 دینا ہے یا 2000 دینا ہے. تو یہاں بھی بالاتفاق 1000 والے. سنیں، کیونکہ واجب عقل ان ساری صورتوں میں بالاتفاق. تو صاحبین فرماتے ہیں یہاں بھی تو تردید ہے، لہذا جو عقل ہے وہ واجب ہے جی. واجب ہے. امام صاحب کی دلیل، امام صاحب کی دلیل یہ ہے، توجہ کرنا میں، فرماتے ہیں کہ اصل نکاح میں وہ مار مثلی ہے. اصل نکاح میں مار مثلی ہے. صاحبین کہتے ہیں مار مثلی اصل نہیں ہے، اصل مسمہ ہے. مسمہ نہ ہوا تو پھر مار مثلی کی طرف رجوع کریں گے. امام صاحب فرماتے ہیں اصل مہر میں مار مثلی ہے. محض رجوع کیا جاتا ہے مسمہ کی طرف، مسمہ کے صحیح ہونے کے وقت. سنیں، اور تحقیق فاسد ہو گیا ہے یہاں تسمیہ بوجہ جہالت کے. یا یہ جہالت ہو گئی ہے. سنیں جی، تو لہذا جب جہالت ہو گئی تو اصل کی طرف رجوع کریں گے. اصل کون ہے؟ مار مثلی. مر مثلی ہے. اچھا، اب جو مسئلے مکی صلاح پیش کیے تھے برخلاف مسئلہ خلو وغیرہ کے، وغیرہ کون؟ آزادی، اقرار، 3 مسئلے. کیونکہ نہیں ہے وہاں پہ موجب اصلی کوئی نہیں ہے کہ بھی اصل یہ تھا تو پھر اس کی طرف رجوع کریں. یہاں سے تو بات شروع ہو رہی ہے کہ رجوع کیا جائے اس کی طرف تسمیہ کے. نہیں سمجھا؟ مار میں تو مار مثلی اصل موجود ہے، ادھر چلے جائیں گے. ان 3 مسئلوں میں تو بات ہی یہاں سے شروع ہوئی ہے، پہلے اصل تو ہے کوئی نہیں ہے جی. تو لہٰذا پس لیا جائے گا عقل. یہ کل جواب سارے جب کہ نہ اختیار دے زوج زوجہ کو تردید کرے، پھر اختیار دے جو تو اختیار کر لے. اب پھر مسئلہ ختم ہو گیا. وہ جس کو اختیار کرے گی ٹھیک ہے. وہ سمجھ گئے ہیں؟ یعنی یہ اختلاف امام صاحب صاحبین کا تب ہے جب کہ زوج اختیار نہ دے. کس کو؟ زوجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور خود رو. پس اگر تردید کی 2 چیزوں کے درمیان یہ یا یہ اور اختیار دیا زوج نے، بائیں طور کے اختیار کرے 2 میں سے جس کو چاہے تو ٹھیک ہے. یا بنایا اس نے خیار اپنے لیے، کیا بنایا؟ اپنے لیے خیار بنایا. بائیں طور کے کہا کہ بے شک میں بالخیار ہوں، دوں گا تجھے ان 2 میں سے جو میں چاہوں گا. تو عورت نے کہا ٹھیک ہے. تو اب یصح اتفاق. اب چونکہ عورت مان گئی ہے کہ تو جو پسند کرے گا ٹھیک ہے، تو جب راضی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے. اب وہ عورت کو اختیار دیا ہے تو وہ جس کو پسند کرے گی وہ مار ہے. اور اگر اور زوج کو اختیار دیا ہے تو اب زوج جس کو اختیار کرے گا وہ ہوگا جی. کیوں؟ باوجہ نہ ہونے جھگڑے کے اور باوجہ عدم مضرت جہالت کے. جہالت تو تب تھی کہ وہ جہالت ختم نہ ہو سکتی. تو جب خیار ہو گیا تو خیار کی وجہ سے جہالت ختم ہوگی نا. وہ جب تعین کر لیں گے تو جہالت ختم ہوگی. دھیان میں نے کیا والقول والخص یعنی اقل ادنا
اگر ہو مہر مثلی اقل ان دو کے اقل سے، جی بھئی جو اقل ہے نا جی مہر مثلی اس سے بھی کم ہے، اب کون دینا ہے؟ اخص دینا ہے. اخص دینا ہے. اور اعز یعنی عرفہ اور اعلیٰ ازرو قیمت کے اگر ہو مہر مثلی اکثر دو میں سے اکثر ازرو قیمت کے جو ہے نا مہر مثلی اس سے اکثر ہے جی تو اب کیا دینا ہے؟ اکثر دینا. اکثر قیمتاً دینا ہے. خلاصہ مہر مثلی نہ کم ہوگا ان دونوں کے انقص سے اور نہ بڑھے گا دونوں کے عرفہ پر. پس اگلا مسئلہ گیا منع کرنا اوکے دے گیا ہے. اور اگر نکاح کیا اور اگر نکاح کیا بے حاضہ بہذا او بے حاضہ او بہذا جی کہ تیرا مہر مثل تیرا مہر یہ ہے یا تیرا مہر یہ ہے. پس عورت کے لیے عورت کے لیے مہر مثلی ہے اگر ہو مہر مثلی عمر مثلی حاضہ او حاضہ کے درمیان حاضہ کے یعنی دونوں کے درمیان ہو تو پھر کیا اس کے لیے مال مثلی مہر مثلی ہے. بسم اللہ الرحمن اوکے دیں گے. اور اخص ہے خاص ہے اگر ہو لو دو نہ ہو اگر ہو مہر اخص سے کم اور اعز ہے اگر ہو مہر اعز سے اوپر. سے اوپر. سمجھ آ رہے ہیں؟ دھیان کرو یار یعنی منع کر اس دن. اور اگر نکاح کرے زوجن حاضہ او بہذا کے ساتھ پس عورت کے لیے مال مثلی ہے اگر ہو مال مثلی حاضہ او حاضہ کے درمیان اور اخص اگر ہو مال مثلی سے اور اخص ہے اگر ہو مہر مثلی اخص سے کم اور اخص ہے اگر ہو مہر مثلی کم اخص سے اور اعز ہے اگر ہو مہر مثلی فوق اعز سے. ایسا بس یعنی اگر نکاح کیا بحاظ العبد اور بذالک العبد اور حالانکہ ایک ان دو کا اکثر ہے ازرو قیمت کے دوسرے سے تو واجب ہے مہر مثلی اگر ہو مہر مثلی عبدین کی قیمتوں کے درمیان پہلی صورت اور واجب ہے عبد اقل ازرو قیمت کے اگر ہو مہر مثلی اس عبد کی قیمت سے کم اور واجب ہے عبد اکثر ازرو قیمت کے اگر ہو مہر مثلی اکثر کی قیمت سے فوق. اب جو مسئلہ سمجھ آ گیا وہ بیان کرتے ہیں. پس معلوم ہوگی اس سے یہ بات اگر ہو مہر مثلی مساوی دو میں سے ایک کی قیمت کے تو واجب ہوگا وہی غلام جس کی قیمت کے برابر ہے نچلا یا اوپر والا. اور صاحبین نے فرمایا عورت کے لیے ادنا ہے اس سارے میں اور تلاشیہ بیگ اس لیے کہ اخص مسمہ کیونکہ وہ اقل ہے اور نہیں رجوع کیا جائے گا مہر مثلی کی طرف مسمہ کے ہوتے ہوئے. امام صاحب کی دلیل اصل کون ہے اور ماذ چھوڑا جاتا ہے مہر مثلی مسمہ کی صحت کے وقت اور یہاں جو مسمہ ہے وہ مجہول ہے کیوں لدخول کلمہ دے لہذا ہو گیا فاسد. جی اور اخص اگر ہو مہر مثلی یعنی اگر نکاح کیا شخص نے اس غلام کے بدلے یا اس غلام کے بدلے اور ایک ان دو کا اکثر ہے از روئے قیمت کے دوسرے سے تو واجب ہے مہر مثلی اگر ہو دونوں غلاموں کی قیمتوں کے درمیان اگر ہو فرق اگر ہو مہر مثلی عبدین کی قیمتوں کے درمیان اور واجب ہے عبد اقل از روئے قیمت کے اگر ہو مہر مثلی کم اس عبد کی قیمت سے اور واجب ہے عبد اکثر از روئے قیمت کے اگر ہو مہر مثلی فوق اکثر کی قیمت سے.
بس معلوم ہو گئی اس سے یہ بات کہ جب ہو مار مثلی مساوی ان دو میں سے ایک کی قیمت کے تو واجب ہو جائے گا وہ ابد. یہ لفظ اکٹھے اقلو قیمتن تے اکثر قیمتن مطلب گڑبڑ کرو پہ. جی صاحبین فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے ادنا ہے سارے میں. اگے جی بولو. ولو طلقت قبل وطء فنصف الاخص اجماعا. اور اگر یہ جو صورت ہے یہ صورت تیرا اکمار یہ غلام ہے یا یہ غلام، ایک مثال بنائی ہے. اب ایک کی قیمت کم ہے ایک کی زیادہ ہے. اگر طلاق دے دی گئی وطی سے پہلے تو اخص کا نصف ہے بالاجماع. اب امام صاحب بھی فرماتے ہیں اخص کا نصف ہے. اخص کا ادھر دیکھ فنصف الاخص اجماع نظر آ رہے، یعنی واجب ہوگا دو میں سے اقل کا نصف جو اقل ہے ضرور قیمت، یہ اتفاقاً بینہما. ظاہر اس کا یہ ہے کہ توجہ کر رہا ہے جب ظاہر جو متن سے سمجھ آ رہا ہے، ظاہر اس کا یہ ہے کہ اخص کے نصف کا وجوب جمیع احوال میں ہے، سارے احوال میں. حالانکہ اس طرح نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے. بلکہ حکم کیا جائے گا اس صورت میں بے متعت الاصل. جی اور سنیں جی، جیسا کہ نہ استغفر اللہ نہیں اس طرح، بلکہ حکم بنایا جائے گا کی یحکم نہیں یحکم، بلکہ حکم بنایا جائے گا صورت میں متعت الاصل کو. کس کو؟ دھیان کرے جی. جیسا کہ حکم بنایا جاتا ہے مہر مثلی کو طلاق بعد الوطی میں، طلاق اس لیے کہ اصل طلاق قبل دخول میں جو ثابت ہے قرآن کے ساتھ وہ تو متع ہے. اگر مقرر نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ تو یہاں چونکہ جہالت ہے تو اب جیسا کہ اصل طلاق بعد دخول میں کیا ہے؟ مہر مثلی ہے. تو یہاں بھی طلاق قبل دخول میں اصل کیا ہے؟ متع. یا مہر مقرر نہ ہو کوک وہ ہو، مہر مقرر نہ ہو اور طلاق ہو بعد دخول تو کیا چیز ہے؟ اور طلاق ہو قبل دخول متع. اصل چیز تو یہ ہے جی. لہذا ادھر آؤ، جب کہ ہو متع، جب کہ ہے متع کہ نہیں بڑھتا اوکس او اخص، اوکس کے نصف پر وہ بڑھتا نہیں ہے، یعنی انکس ہے. وہ غلام ہے نصف ہے 50,000، نصف ہے متع 40,000 کا ہے. تو حکم کریں گے بے وجوب نصف وگرنہ اگر بڑھ گیا متع تو واجب ہوگا یہ متع. متع جو ہے نا جو کپڑے ہیں وہ 60,000 کے ہیں، قیمت اس کی 50,000 ہے. سنیں جی اب وہ متع دینا ہے جی، یا اس کے پیسے دے دے. اور اگر ہو وہ ازید اعلیٰ کے نصف سے، کیا ہو؟ اگرچہ ہو جائے، اگر ہو وہ ازید کس سے تو نہیں بڑھایا جائے گا اس کے نصف پر باوجہ عورت کی رضامندی کے اس کے ساتھ. جو اعلیٰ ہے نا اس کی قیمت آدھا نصف کتنا لاکھ ہے، اور یہ جو ہے نا وہ جو متع ہے وہ 1,10,000 کا مثال کے طور پر. اور کپڑے تو اس سے اگر بڑھ جائے تو بڑھایا نہیں جائے گا اس کے نصف سے، اس لیے کہ عورت جو ہے وہ نصف پر راضی ہے. لہذا جو اخص ہے اس سے متع زیادہ ہے تو پھر متع دیا جائے گا. اخص سے کم ہے یا اخص کے برابر ہے تو پھر نصف ہے. اور اگر متع جو اعلیٰ ہے اس کے نصف سے بڑھ گیا ہے تو پھر بڑھانا نہیں ہے، نصف تک رکھنا ہے. سمجھ گئے ہو؟ یہ تفصیل ہے جی. اگے جی کہ دیں گے اور اگر طلاق دی گئی وطی سے پہلے اسی صورت میں تو پس اخص کا نصف ہے اجماعاً، جس کی تفصیل یہ آئی ہے جی کہ یہاں متع کو حکم بنایا جائے گا کہ اخص کے نصف سے متع کم ہے
تو خاص کا نصف دیں گے، نصف دینا ہے، برابر ہے تب بھی دیں گے، اگر زیادہ ہے تو پھر اس کا لحاظ کرنا ہے، متع دیں گے جی۔ اور اگر طلاق دے دی گئی عورت وطی سے پہلے پس اخذ کا نصف ہے اجماعاً۔ جی وَإِن نَكَحَ بِهَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ وَأَحَدُهُمَا حُرٌّ فَلَهَا الْعَبْدُ فَقَدْ إِنْ صَابَ عَشَرَةً وَإِن شَرَطَ الْبَكَارَةَ وَوَجَدَهَا ثَيِّبًا لَازِمَهُ الْكُلُّ۔ اور اگر نے کہا کیا کہ یہ دو غلام تیرا حق ماریں، سامنے کھڑے، یہ دو غلام میرا حق مار ہے، حالانکہ ایک غلام ہے دوسرا ہو رہے جی جی، جی وہ ایک ان میں سے غلام ہے دوسرا حر ہے، ایک کو وضاحت کر چکا ہے پہلے، وہ تو ویسے چاہ پینا ہے دیکھو جی جی، وہ جنہوں آزاد کیتا اور نہیں ہے گا، اور کو خام کو اور اصل ہوئے تا ہی اور ہوں ہے، جنہوں آزاد کر دیں وہ بھی حر ہے، ہو رہے جی جی سنیں جی، تو نے کہے دو غلام تیرے، وہ غلام ایک تو اب چونکہ ایک تو کیا ہے غلام ہے، غلام ہو رہا ہے، غلام تو ہے یہ ایک ہو رہا ہے، تو وہ تو مار نہیں بن سکتا، پس عورت کے لیے ابد ہے فقط، عورت کے لیے جو غلام ہے وہی مہر ہے، شرط یہ ہے کہ وہ 10 درہموں سے کم نہ ہو، 10 درہموں سے، کیونکہ 10 درہموں سے کم مہر نہیں ہے ہمارے نزدیک، 10 درہموں کا ہے یا اس سے زیادہ جو بھی ہے، وہ جو غلام ہے نا ایک، وہی اس کا حق مہر ہے، وہی وہ سمجھ رہے ہیں، اور دھیان کریں وہ اچھے نے پڑھ لیں پھر اگلا پڑھ دیں ہم ادھر بھی قولو بہذین اور اسی کی مثل ہے وہ صورت اگر شادی کی کہ تیرا جو ہے نا حق مار یہ غلام اور یہ جو 2 کمروں والا مکان ہے یہ سارا حق مار ہے جی، تو پس اچانک وہ غلام جو تھا وہ کیا نکلا، اب کیا ہوگا حق مار، وہ گھر ہوگا، صرف گھر، صرف گھر ہوگا۔ وَتَزَوَّجَ عَلَى مَذْبُوحَيْنِ 2 بکریاں ذبح، کہتا ہے یہ دونوں تیرا حق مار ہے، دونوں تیرا حق مار ہے، گوشت بیچ کپڑے لو موجہ کر، لیکن ایک ان دونوں کی ایک مری ہے، چوری ویسے پھیری نے بعد مری ہے، سنیں جی اب بھی کیا حق مار، وہ جو مذبوح ہے بس وہی ہے، سمجھا رہی بالجملہ ہر وہ شے کہ سمے یا بہی کہ ہر وہ شے کہ مقرر کی گئی اس میں 2 چیزیں اور اشارہ کیا 2 کی طرف، حالانکہ ایک ان دونوں کا نہیں صحیح کہ اس کو مہر بنایا جائے، تو یہاں وہ ایک جو ٹھیک ہے نا اتنا ہی مہر ہے، اتنا ہی۔ ہوں دیکھو درو 3-4 جزیاں اور دسیاں نے، فَلَهَا الْعَبْدُ فقط، تو عورت کے لیے مہر کیا ہے فقط، یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور یہی ایک اور اندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت کے لیے وہ غلام بھی ہے اور حر کی قیمت بھی ہے، بعد فرض کرنے اس بات کے کہ یہ اگر غلام ہوتا تو کتنے کا ہوتا، مثال کے طور پر 3 لاکھ کا ہے تو غلام بھی دینا اور ساتھ 3 لاکھ بھی دینا ہے جی، اس لیے کہ مرد نے بنائی، اس لیے کہ بنانا مہر کا مجموعہ ان دونوں کا جی، یا اس لیے کہ بنایا ہے زوج نے مہر دونوں کا مجموعہ دونوں کا، تو پس نہ اکتفا کیا جائے گا 2 میں سے ایک کے ساتھ، یا نہ اکتفا کرے زوج 2 میں سے ایک کے ساتھ، سمجھائی کہ چونکہ مہر تو مجموعہ بنایا ہے لہذا اب ایک سے اکتفا نہیں ہوگا، یہ کن کی بات چل رہی ہے، اور جب عاجز آ گیا 2 میں سے دوسرے کی تسلیم سے، کیونکہ وہ کیا تھا حر تھا، تو اب نائب بنے گی اس کی جگہ قیمت اس کی، تب اس کا قائم مقام کیا بنے گا، اتنی قیمت ساتھ دینی پڑے گی، یہ ہے کیا، اور پہلا ہے ظاہر روایت امام صاحب کا قول، اور ایک روایت امام صاحب رحمہ اللہ سے، اور یہی قول ہے امام محمد رحمہ اللہ کا۔ اب تیسری صورت کہ عورت کے لیے غلام ہے، عورت کے لیے
اور اس کے مہر مثلی کا تمام ہے اگر ہے وہ اکثر غلام سے. غلام کی قیمت 1 لاکھ روپیہ، مہر مثلی 1.5 لاکھ ہے. غلام بھی دینا ہے، 50,000 بھی دینے ہیں تاکہ مہر مثلی پورا ہو جائے. وہ سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں کہ علیحدہ او غلام کی قیمت، غلام کے ساتھ قیمت لگا کر مہر مثلی جتنا بڑھتا ہے وہ ساتھ دینا. سمجھ آ گئی؟ یہ ہے امام محمد صاحب کا قول، امام صاحب سے روایت. کیونکہ دلیل، کیونکہ اگر ہوتے دونوں حر، کیا ہوتے؟ دونوں حر ہوتے. یہ بالاتفاق مسئلہ ہے. اس نے اشارہ کیا یہ دونوں غلام تیرا حکمار ہے، قسمت سے وہ دونوں حر نکلے ہیں تو کیا ہے؟ واجب ہوگا مہر مثلی، واجب ہے بالاتفاق. پس اگر ہو ایک دونوں کا حر تو واجب ہے کامل کرنا کس کو؟ مہر مثلی کو پورا کرنا اب ضروری ہے. سنا جی. اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک مہر مثلی، وہ جو پہلی ظاہر روایت ہے اس کی دلیل فرماتے ہیں کہ مہر مثلی نہیں مجتمع ہوتا کس کے ساتھ؟ پس اگر ہو تسمیہ مطلقاً فاسدہ، وہ بالکل ٹھیک نہ ہو تو واجب ہے. اور جب مسمہ فاسدہ نہیں ہے تو پھر مہر مثلی بھی نہیں ہے. ختم ہوگی بات. اور اشارہ کرنا حر کی طرف نکال رہا ہے اس کو کس سے؟ تو اب جب اس نے اشارہ حر کی طرف کیا ہے تو وہ تو اس عقد میں داخل ہی نہیں ہے. کس عقد میں؟ مہر والے عقد میں، کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو پس ہوگا ذکر دوسرے عبد کا. پس دوسرا کون؟ جو حر ہے. تو پس باقی رہ گیا کون؟ مسمہ، ایک ان دو کا. تو پس واجب ہوگا وہی ایک ہی نہ کہ. اب یہ ظاہر روایت کی دلیل ہے. اچھا جی، اگلی جزی واپس چل. اور اگر شرط لگائی زوج نے بکارت کی جی کہ اگر باکرہ ہے تو مہر اتنا 1000، اگر سیب ہے تو مہر نہ، باکرہ ہے تو 2000، سیب ہوئی تو مہر 1000. تو اب اس نے جب وہ قریب گیا تو وہ سیب تھی، پردہ بکارت پہلے زائل تھا، تو لازم آئے گا اس کو کل. جو اس نے کل مقرر کیا ہے نا وہی لازم آئے گا، جو کم کا ہے وہ لازم نہیں آئے گا. اور سمجھ گئے ہیں؟ ادھر دیکھ. وَإِنْ شَارَطَ، اور اگر شرط کی اس نے، یعنی شادی کی زوج نے 1000 کے بدلے مثلاً اس پر کہ اگر پس جب ہے، پس اچانک وہ نہیں ہے اس طرح تو واجب ہے جتنا مہر مقرر کیا وہی ہے. یا میں بھول گیا ہوں، 1000 2000 کا کوئی کیس نہیں. اس نے شادی کی ہے کہ 1000 حکمار ہے اور شرط یہ تھی کہ وہ کیا ہے؟ باکر ہے. اور وہ جب قریب گیا ہے تو وہ اس طرح نہیں ہے، لہٰذا نہیں کم ہوگی اس سے کوئی شے وصف کے فوت ہونے کے ساتھ جو وصف مرغوب فی ہے. کیوں؟ دھیان کرے جی. عزت نفس حمل کرتے ہوئے عورت کے معاملے کو صلاح، وہ صلاح کیا ہے؟ بہی طور کے زائل ہو گیا پردہ بکارت اس کا چھلانگ لگانے کی وجہ سے جی. یا وہ ان قوموں کی جن کا میں نے کل نام لیا ہے کہ 25 سال میں بالغ ہوتی ہے، 35 سال میں بالغ ہوتی ہے، 45 سال میں بالغ ہوتی ہے، یہ 18 سال میں روتے پھر دینے جی. اچھا جی، تو اس کا پردہ بکارت چھلانگ کی وجہ سے ہو گیا ہے، زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے. پڑھا ہے پیچھے کتنی صورتیں اس کی. لہذا عورت کے معاملے کو صلاح پر حمل کریں گے، یہ نہیں کہ خام خواہ سے زنا ہی کرایا ہے. سنے سمجھے ہی؟ تو لہٰذا یہ پردہ بکارت جو ہے وہ زنا کی وجہ سے زائل نہیں ہے، لہذا جتنا مہر ہے وہ سارا ہے جی. پس اگر شادی کی اس نے عورت سے اذیت کے ساتھ اس کے مہر مثلی سے، مہر مثلی ہے 2 لاکھ، اس نے شادی کی اس سے کہ تیرا مہر 3 لاکھ ہے، اس شرط پر کہ وہ باکرہ ہے، تو پس اچانک وہ باکرہ نہیں ہے تو اب زیادتی واجب نہیں ہے. اب کتنا واجب ہے؟ 2 لاکھ مہر مثلی.
قذاف البزازیہ، اور اگر نکاح کیا حاضین العبدین کے بدلے، اور ایک ان دونوں کا ہو رہے، تو پس اس عورت کے لیے عبد ہے فقط اگر مساوی ہو، وہ غلام 10 درموں کے، سمجھے؟ 10 کے مساوی ہو تو پھر کیا ہے؟ غلام ہی ہے، 10 سے کم نہیں ہونا چاہیے جی، وہ سمجھ گئے؟ اے شاباش ہے۔ اور جو ہے نا فقط اتلیاشے لکھے فقط، یعنی کل مہر مثلی بغیر تسمیہ کے یا مسمہ بغیر نقصان کے، اور نہیں ہے اعتبار شرط کیسے لیے کہ مہر ماز مشروع کیا گیا صرف استمتاع کے لیے، نہ کہ بکارت اور سیب کے لیے جی۔ اور اسی طرح اگر شرط کی کہ وہ کیا ہے؟ شابہ ہے، نمی جزی، تو جب اس نے دیکھا تو وہ اندر سے دادی جان نکل ہے، اون دی نہیں کسے دی، تو اب بھی اس نے اگر قربت کر لیا تو جو مہر مقرر تھا وہ سارا دینا ہے، وہ سمجھے ہی؟ شادی تو کی تھی، جوان ہے، لیکن وہ 1.5 عمر نکل آئی ہے، تب جو مہر مقرر تھا وہی دینا ہے۔ اور پہلے طلاق دے پھر تو نصف ہوگا، قربت کر لیے تو طلاق پورا ہوگا، قبل دخول سے پہلے طلاق ہے، پھر اتنے کا ہی نصف دینا جتنا مقرر ہوا تھا جی۔ چلو جی، اور اگر شرط لگائی بکارت کی اور پایا عورت کو سیب تو لازم ہے اس کو سارا مہر جی۔ اور اگر نکاح کیا ان 2 عبدین کے ساتھ، اور اگر نکاح کیا ان 2 غلاموں کے بدلے، اور ایک ان 2 کا حر ہے، بس عورت کے لیے غلام ہے فقط اگر مساوی ہو غلام 10 درہموں کے، اور اگر شرط کی زوج نے بکارت اور پایا عورت کو سیب تو لازم آئے گا زوج کو کل مہر۔